معزز سامعین و ناظرین، حضور خواجہ خواجگاں عطائے رسول ہند الولی حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز، آپ وہ شخصیت ہیں کہ جن کا تاریخ ہندوستان میں بہت بڑا کردار ہے۔ آپ نے اجمیر شریف میں دین کی تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ ایک بہت طویل داستان ہے، میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو اس سے محبت کا درس ملے گا، عقیدت کا درس ملے گا اور انسانیت کا درس ملے گا۔ معزز سامعین و ناظرین، حضور خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حضور غریب نواز، آپ نے چونکہ اجمیر شریف میں تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، آپ جب نئے نئے اجمیر شریف میں آئے تو آپ نے اجمیر شریف میں ایک خیمہ لگایا، کپڑے کا ایک خیمہ جس میں عبادت و ریاضت کا سلسلہ ہوتا تھا۔ آپ اکثر عصر کے بعد اس خیمے میں بیٹھ کے رویا کرتے تھے۔ ایک نوجوان جو کہ اجمیر سے تعلق رکھتا تھا اور باہر کسی علاقے میں پڑھتا تھا، وہ ایک دفعہ اجمیر آیا اور اس نے حضور غریب نواز کو روتے دیکھا، بڑا حیران ہوا اور گھر جا کے اپنی والدہ سے پوچھتا ہے، ماں یہ مسلمانوں کا سادھو کیوں روتا ہے؟ میں جب بھی گزرتا ہوں اس کے خیمے سے رونے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، یہ کیوں روتا ہے؟ تو ماں کہنے لگی، بیٹا مجھے کیا پتا۔ وہ نوجوان کہتے ہیں کہ میرے اندر تجسس بڑھ گیا کہ میں اس سے پوچھوں کہ یہ کیوں روتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں ایک دو دفعہ گزرا، خواجہ صاحب کو یوں ہی روتے دیکھا۔ وہ کہتا ہے جب میں ایک دفعہ گزرا تو خواجہ صاحب کے رونے کی آواز آئی۔ وہ کہتا ہے مجھ سے رہا نہ گیا اور میں خیمے میں داخل ہوا اور میں نے پوچھا کہ اے بابا تو کیوں روتا ہے؟ میں جب بھی گزرتا ہوں عصر کے بعد تمہارا یہ معمول ہے، تمہاری یہ روٹین ہے کہ تم عصر کے بعد اس خیمے میں بیٹھ کے روتے ہو، تو اس کی کیا وجہ ہے، تم کیوں روتے ہو؟ تو وہ نوجوان کہتا ہے حضور غریب نواز فرمانے لگے، میں نے ایک عرصہ اپنے شیخ کے ساتھ گزارا ہے، میں نے ایک طویل مدت اپنے شیخ کے ساتھ گزاری ہے، بیٹا مجھے میرے شیخ کی یاد رلاتی ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے میں بڑا حیران ہوا کہ لوگ محبت میں بھی روتے ہیں، لوگ کسی کی یاد میں بھی روتے ہیں۔ وہ کہتا ہے مجھے اس وقت یہ اندازہ نہیں تھا کہ لوگ محبت میں روتے ہیں، مجھے یہی تھا کہ دکھوں میں رویا جاتا ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے میں بڑا حیران ہوا۔ حضور غریب نواز نے فرمایا کہ مجھے میرے شیخ کی یاد رلاتی ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے میں نے عرض کی بابا محبت میں بھی رویا جاتا ہے، پیار میں بھی رویا جاتا ہے، کسی کی یاد میں بھی رویا جاتا ہے؟ حضور غریب نواز نے فرمایا ہاں بالکل، کسی کی یاد میں بھی رویا جاتا ہے، کسی کی محبت میں بھی رویا جاتا ہے، کسی کے پیار میں بھی رویا جاتا ہے۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے بابا میں نے بھی رونا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے بھی رونا سکھا، میں نے بھی عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی ہوں۔ وہ کہتا ہے میں نے بھی رونا ہے۔ حضور غریب نواز نے فرمایا یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ بڑی اوکھی منزل ہے، اس کی سمت نہ آ۔ وہ کہتا ہے نہیں بابا میں نے بھی رونا سیکھنا ہے۔ حضور غریب نواز نے فرمایا پھر دو شرطیں ہیں، تو یہ دو شرطیں مان لے تجھے بھی رونا آ جائے گا، تو بھی رونا سیکھ جائے گا۔ وہ کہتا ہے بابا وہ کیا؟ فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ تو میرا مرید ہو جا۔ وہ کہتا ہے بابا پھر مجھے رونا آئے گا؟ حضور غریب نواز نے فرمایا بالکل، پھر تو رونا سیکھ جائے گا، پھر تجھے رونا آئے گا۔ حضور غریب نواز نے فرمایا تو یہ دو شرطیں مان لے، پہلی شرط کہ تو کلمہ پڑھ جا، اور دوسری شرط تو میرا مرید ہو جا۔ وہ کہتا ہے جناب میں اپنی ماں سے پوچھا ہوں۔ آپ نے فرمایا پوچھا۔ وہ اپنی ماں کے پاس گیا اور سارا واقعہ بیان کیا کہ ماں مجھے مسلمانوں کے سادھو نے یوں کہا ہے۔ ماں سمجھدار تھی، ماں کہنے لگی بیٹا میں تیرے مزاج سے واقف ہوں، میں تیرے انداز سے واقف ہوں، تو بچپن سے بہت زیادہ ضدی ہے، تیرا جس بات پہ ایک دفعہ دل آ جائے تو وہ کر کے رہتا ہے، تو وہ کام کر کے رہتا ہے، تو جا جا کے مرید ہو جا، جا جا کے کلمہ پڑھ لے۔ خیر وہ نوجوان آیا، حضور غریب نواز کی صحبت میں آیا، حضور غریب نواز کے دستے حق پہ اس نے بیعت کی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا اور حضور غریب نواز کا مرید ہو گیا۔ جب مرید ہوا نا تو حضور غریب نواز نے فرمایا کہ تو نے صبح کا ناشتہ بھی میرے ساتھ کرنا ہے، شام کا کھانا بھی میرے ساتھ کھانا ہے، اور صبح فجر کے بعد ہم دونوں سیر پہ بھی اکٹھے جائیں گے۔ اب وہ نوجوان آنے جانے لگا، صبح کا ناشتہ بھی حضور غریب نواز کے ساتھ، شام کا کھانا بھی حضور غریب نواز کے ساتھ، اور صبح فجر کے بعد سیر بھی حضور غریب نواز کے ساتھ۔ ایک تعلق بن گیا، محبت بڑھتی گئی۔ کچھ دن گزرے تو حضور غریب نواز فرمانے لگے بیٹا جا تیری 3 چھٹیاں ہیں، 3 دن اب تم نے میرے پاس نہیں آنا۔ وہ نوجوان بڑا خوش ہوا، اس نے کہا جناب مسئلہ ہی کوئی نہیں، 3 دن تو یوں گزر جائیں گے۔ اسے ابھی اس فرق کا پتہ نہیں تھا نا درد کیا ہوتا ہے، یہ جدائی کیا ہوتی ہے۔ حضور غریب نواز نے فرمایا 3 دن اب تم نے میرے پاس نہیں آنا۔ وہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا جناب 3 دن تو یوں گزر جائیں گے۔ خیر گیا، گھر گیا، صبح سے شام تک رہا۔ شام کے وقت اس کی ماں نے اس کے سامنے روٹی رکھی۔ اب جو 3 روٹیاں کھایا کرتا تھا نا، ایک لقمہ بھی نہیں توڑا جاتا۔ ماں پوچھتی ہے بیٹا کیا؟ کہتا ہے ماں پتہ کوئی نہیں۔ شام ہوئی، چھت پہ چڑھا گیا اور رونے لگا۔ ماں بھی چھت پہ گئی، ماں پوچھتی ہے بیٹا کیوں روتے ہو؟ کہتا ہے ماں پتہ کوئی نہیں۔ جو ہی آدھی رات کا وقت ہوا نا تو وہ چیخیں مار کے رونے لگا۔ ماں پوچھتی ہے بیٹا کیوں روتے ہو؟ وہ کہتا ہے ماں مجھے میرے شیخ کی یاد آ رہی ہے،
مجھے حضور غریب نواز کی یاد آ رہی ہے، مجھے میرے بابے کی یاد آ رہی ہے، حضور غریب نواز کی یاد آ رہی ہے۔ وہ ماں گئی اور حضور غریب نواز سے جا کے عرض کی بابا میرا بیٹا روتا ہے، اسے اپنے پاس بلا لے۔ حضور غریب نواز نے فرمایا ابھی کدھر، ابھی تو ایک دن گزرا ہے، ابھی تو اس کی 2 چھٹیاں باقی ہیں، ابھی کدھر، میں نے تو اسے 3 چھٹیاں دی تھیں۔ خیر ماں چلی گئی، وہ سارا دن روتا رہا، وہ صبح سے لے کے شام تک روتا رہا۔ جو ہی شام ہوئی نا تو ماں کے پاؤں سے لپٹ گیا اور چیخیں مار کے رونے لگا اور رو رو کے کہتا ہے ماں جا میرے شیخ کی جا کے منت کر، اس بابے کی جا کے منت کر، اس سے کہہ کہ میں اس کے بنا نہیں رہ سکتا، مجھے اپنے دیدار سے فیض یاب کرے، میری آنکھوں کو اپنا دیدار عطا کرے۔ وہ ماں تھی، ماں کی ممتا جاگی، ماں کی ممتا نے انگڑائی لی اور حضور غریب نواز کی چوکھٹ پہ آئی اور حضور غریب نواز کی چوکھٹ چوم کے رو کے عرض کرتی ہے بابا مجھے نہیں پتا میرے بیٹے کا اور تیرا کیا تعلق ہے، مجھے نہیں پتا وہ تیرے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے، لیکن میں ماں ہوں، مجھ سے اس کا رونا نہیں دیکھا جاتا، مجھ سے اس کی چیخیں برداشت نہیں ہوتی، میں اسے اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی، مہربانی فرما اسے اپنے پاس آنے کی اجازت دے۔ جب حضور غریب نواز نے ماں کی یہ ممتا دیکھی تو فرمایا جا اسے کہہ میرے پاس آ جائے۔ جب وہ ماں گئی اور ماں نے جا کے بیٹے کو کہا کہ جا تیرا بابا تجھے بلا رہا ہے، بیٹا بڑا خوش ہوا اور دوڑتا ہوا حضور غریب نواز کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت حضور غریب نواز اپنے شاگردوں میں بیٹھ کے اسباق پڑھا رہے تھے۔ جب وہ آیا نا تو دروازے میں کھڑا ہو گیا اور حضور غریب نواز کو دیکھنے لگا۔ جب حضور غریب نواز کو دیکھنے لگا تو حضور غریب نواز نے ایسے نگاہ اٹھا کے جب اس کی طرف دیکھا، جو ہی حضور غریب نواز کی نگاہ اس کے چہرے پہ پڑی اس نے رونا شروع کر دیا۔ حضور غریب نواز اٹھے اور اس کے پاس آئے، جو ہی حضور غریب نواز اس کے پاس آئے وہ قدموں پہ گرا اور چیخیں مار کے رونے لگا۔ حضور غریب نواز فرمانے لگے اب تجھے پتا چلا کہ محبت میں بھی رونا آتا ہے، شیخ کی یاد بھی رلاتی ہے۔ اب کتابوں میں لکھا ہے جب وہ نوجوان رونے لگا نا تو آنسو خواجہ اجمیری غریب نواز کے بھی نکل آئے، حضور غریب نواز بھی رونے لگے اور رو کے فرمایا اے میرے دوست، اے میرے مرید، اے نوجوان تو کل رات نہیں نہ سویا؟ وہ عرض کرتا ہے حضور میں نہیں سویا۔ فرمایا عزت خدا کی قسم میں بھی نہیں سویا۔ حضور غریب نواز رو کے فرمانے لگے تو نے کل سے کھانا نہیں نہ کھایا؟ وہ کہتا ہے حضور میں نے نہیں کھایا۔ فرمایا عزت خدا کی قسم میں نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ یہ ان کی محبت تھی، یہ ان کا پیار تھا، یہ ہمارے صوفیاء کی روش تھی۔ جب کوئی شخص ان کی صحبت میں آتا تھا، ان کے پاس آ کے بیٹھتا تھا تو ہمارے صوفیاء کی یہ روش تھی، اسے اس قدر محبت سے نوازتے تھے، اس کے ساتھ اتنا پیار کرتے تھے کہ وہ بندہ ان کی صحبت چھوڑ کے جانا پسند نہیں کرتا تھا، وہ بندہ ان کی جدائی پسند نہیں کرتا تھا، وہ بندہ ان کے پاس سے اٹھ کے جانا پسند نہیں کرتا تھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بزرگوں کی روش پہ چلیں۔